السلام علیکم ناظرین، پیش خدمت 18 روزہ ختم القرآن کا پروگرام ملاحظہ فرمائیں۔ اسکول میں خوش آمدید کہتے ہیں، حضرت کا نعروں سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، الحمدللہ محسن اہل سنت، مرد مومن، مرد حق، سید شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے رفیق، ان کے ساتھی الحمدللہ حاجی محمد حنیف طیب صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہمارے درمیان جلوہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین آمین۔ اور ہم سب کو بھی یہ جذبہ عطا کرے، ہم سب بھی جو ہے مل جل کر ان کی خدمات کریں، انشاءاللہ آگے جو ہے انشاءاللہ فراہم کریں۔ اہل سنت کی خدمت کی دینی خدمات انہوں نے سر انجام دی، اس عمر میں بھی الحمدللہ سیڑھی چڑھ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ سیڑھی چڑھ کر آنا رضا فاؤنڈیشن نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اپنی بارگاہ میں ان کو عمر دراز عطا فرمائے۔ بلا تاخیر حاجی محمد حنیف طیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ آج رضا فاؤنڈیشن اسکول، اس مشہور اسکول میں، کھڑا مارکیٹ کی لیاری کے اس مشہور اسکول میں الحمدللہ اپنے پرجوش خطاب سے، پرجوش تقریر سے الحمدللہ فرمائیں گے، ہم سب کو نوازیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں برکت دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت حاجی محمد حنیف طیب صاحب۔ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، رسول کے غلام ہیں، موت بھی قبول ہے، زندگی فضول ہے، یا نبی یا نبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ 18 روزہ تراویح میں ختم قرآن مکمل کرنے پر میں دل کی اتھا گہرائیوں سے تمام حفاظ اور تمام شرکاء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ آپ کا قرآن مجید پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔ یہ بڑی اچھی کاوش ہے کہ آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم لوگوں کو تھوڑا تھوڑا سمجھایا بھی جائے، اس لیے کہ قرآن مجید پوری زندگی اگر لوگ پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ نہ پڑھیں تو سمجھ میں نہیں آتا، اور پھر نہ سمجھ میں آیا تو یہ ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے کہ اللہ نے پیغام تو ہمیں بھیجا ہے کہ ہم سمجھیں، عمل کریں، سوچیں، لیکن ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کاوش یہاں ہو رہی ہے اور بہت اچھی بات ہے۔ یہاں ماشاءاللہ بعض اچھے اچھے تذکرے ہوئے، جو حضرت کا ذکر ہوا، مفتی ہدایت الحق حقانی صاحب، ان کے مدرسے میں فقیر گیا تھا، اس وقت وہ ہارٹ کے مریض تھے، تو مجھے اس وقت طبیعت میری ٹھیک تھی تو دوسری منزل پہ ٹھہرا دیا گیا، اور تھوڑی دیر بعد حضرت صاحب اوپر تشریف لے۔ میں نے کہا حضرت آپ کو نہیں آنا چاہیے، آپ کا ہارٹ کا پرابلم ہے، آپ مجھے نیچے بلا لیتے۔ بولا نہیں، میں یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا، آپ اتنی دور سے آئے ہیں تو میں ملنے آؤں۔ پھر ان کے بیٹے تھے مفتی احسان الحق حقانی صاحب، ان سے میرا رابطہ تھا، کراچی آتے تھے تو ملاقات ہوتی تھی، لیکن اب ظاہر ان کا وصال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے اور ان کے بچوں کو یہ کام آگے بڑھانے کے اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ان دونوں بچوں سے میں نے ٹیلی فون پہ رابطہ بھی کیا اور خیر و خیریت پوچھی،
لیکن اب ذرا سفر اتنا نہیں ہو سکتا، اس لیے میں ادھر اب گیا نہیں ہوں. اور ظاہر ہے حضروں جانے کے لیے پہلے بندہ اسلام آباد جاتا، پھر آگے جاتا، کافی دور ہے. اور ہمارے ایک انجمن طلباء اسلام کے بالکل ابتدائی ساتھی بھائی اقبال سلیمان بھنگڑا صاحب، وہ بھی ان کے اپنے پالی بلاتے تھے، وہاں بھی جاتے تھے، تعاون کرنے کی سعادت بھی حاصل کرتے تھے. ابھی حال ہی میں جو چلی تھی بیماری کورونا وائرس کی، اس میں اچانک بھائی محمد اقبال سلیمان صاحب کا انتقال ہو گیا. اللہ آج رمضان میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا بھی ان کے درجات بھی بلند کرے. ان کے بڑے بھائی عبدالغنی سلیمان جو مصطفیٰ کے جنرل سیکرٹری تھے، ان کے درجات بھی بلند فرمائے. ان کے چھوٹے بھائی نثار سلیمان کے اللہ درجات بلند فرمائے. ان 4 بھائیوں میں سے ایک بھائی محبوب سلیمان سعیدی زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کو صحت و عافیت کے ساتھ طویل عمر عطا فرمائے. تو میں یہاں سوچ رہا تھا کہ میرا جاننا بہت مشکل ہے، لیکن ہمارے بھائی فرحان قادری جو ہے ان کے حکم پر میں حاضر ہوا. اور جب میں نے نیچے سیڑھی دیکھی تو میں نے کہا بھائی سیڑھی تو میں چڑھ نہیں سکوں گا، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو آہستہ آہستہ ایک سیڑھی چڑھنی ہوگی. تو میں آپ سے دعائیں لینے کے لیے سیڑھی چڑھ کر کے یہاں حاضر ہوا. اللہ آپ کو خوش رکھے. آج اگر یاد ہے تو یوم بدر بھی تھا. دن میں بدر وہ پہلا معرکہ تھا 2 ہجری کا، جس میں 14 مسلمان شہید ہوئے تھے. 313 مسلمان تھے، 1000 سے کچھ زائد کافر تھے. تو بہرحال ان کے اوپر اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کی رات دعا کر کے رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ بھی قتل کر دیے گئے تو تیرا ذکر کون کرے گا. اللہ نے کرم کیا، فرشتوں کی فوج آئی. اور فرشتوں کی فوج کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن فرشتوں کی فوج نے ان کافروں کو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت کا اندازہ لگائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے ایک دن پہلے بتا دیا تھا یہاں فلاں کافر شہید ہوگا، اس جگہ پر فلاں کافر شہید ہوگا. اس طرح سب کے بارے میں بتا دیا تھا. تو یہ ایک تو یہ واقعہ تھا. دوسرا یوم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم تھا. انہوں نے سب سے زیادہ عورتوں میں احادیث کی روایت تھی. بہت بڑی وہ عالمہ تھی، بہت بڑی مفتیاں تھی، بہت عظیم خاتون تھی، اور سیدہ صدیق اکبر کی بیٹی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی. اور ان کی شادی چونکہ آخری ایام میں ہوئی، اللہ کی طرف سے مصلحت یہ تھی کہ انہوں نے تمام مسائل پوچھ کر یاد کیے. بڑے بڑے صحابہ کرام مسائل پوچھنے کے پاس سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا کرتے تھے. ان کی عظمت کی بات ہے، جتنا ہو سکے ان کی بارگاہ میں آپ جتنا بھی ممکن ہو سکے کلمہ پڑھ کر توبہ کر کے استغفار کر کے ایثار ہدیہ ان کو آپ درود شریف پڑھ کے کریں تو اس سے انشاءاللہ آپ کو اور زیادہ بہت عظمت ملے گی. مجھے نام تو یاد نہیں، جو ہمارے بھائی بیٹھے پہلے پورا نام ہے محمد کاشف. یہ ہماری خالازاد بہن کے نواسے ہیں. اور یہ بہت اچھا ہوا، اتنے لمبے گیپ پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی ہے، لیکن اللہ کا کرم تھا کہ میں نے ان کو پہچان لیا اور ان کی نانی کو بھی پہچان لیا، ان کی نانی کی ماں کو بھی پہچان لیا. اور ان کی آپ سمجھ لیں کہ خاندان کون سا تھا. ان کی جو نانی کی والدہ تھی ان کا نام تھا عائشہ حاجیانی مدینے والی. آپ سمجھ لیں انہوں نے بہت ٹائم مدینہ شریف میں پہلے گزارا.
میری والدہ کا نام بھی آخر میں مدینہ والی ہے. ایک اور ہماری خالہ تھی وہ بھی مدینہ والی ہیں. ایک خالہ زندہ ہیں لیکن بیمار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے. تو مجھے حاضر ہو کر خوشی ہوئی. ہمارے ساتھ بھائی شمس الدین سورانی صاحب جو انجمن طلباء صاحب کے مختلف اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے ہیں، وہ بھی آج ہی انہوں نے فون کیا تو آج میں ان کو ساتھ ہی لے آیا. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ہمارے فاروق کبیر اسکاؤٹ کے تھے، شہید ہوئے تھے، اور ان کی شہادت سے پہلے بھی جب یہ پروگرام کرتے تھے تو میں آنے کی کوشش کرتا تھا. میرے خیال میں وہ جوناگڑھ دوراجی والا جماعت جو ہے اس کے یہاں پروگرام ان کا ہوتا تھا اور میں آتا تھا. تو یہ اللہ کا کرم ہے. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ خدمت دین کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سیری ٹائم میں آئی صاحب ڈیوٹی پر تھے. پھر آئی صاحب کے بہت قریبی ساتھی اور نظام مصطفیٰ پارٹی کے رہنما قاضی شبیر احمد بڑے اچھے مخلص ساتھی، ان کے جمع سالہ بیٹے کا انتقال ہو گیا. تو آئی صاحب کی مصروفیات وہاں بھی تھی کہ جس طرح آئی صاحب کی مصروفیات تھی تو لگ نہیں رہا تھا کہ آئی صاحب آ سکیں گے کیونکہ صحت بھی دیکھنی ہے آئی صاحب کی. اس کے بعد بھی آئی صاحب نے شفقت فرمائی تو بڑی خوشی والا کہ میری جب بات ہوئی تھی دوپہر کو تو میرا حوصلہ ٹوٹ گیا تھا جب آئی صاحب نے کہا نا کہ بہت مشکل ہو جائے گا. تو پھر بھی آئی صاحب نے شفقت فرمائی ان پر، تو میں آئی صاحب کا بہت مشہور ہوں. دوسرا اب آفس صاحبان کی خدمت میں کچھ پیش کیا جائے گا. تو فیصل بھائی آپ بھی آگے آ جائیں. علامہ دانیال صاحب آپ بھی آگے آ جائیں. فیاض کبیر بھائی آپ بھی آگے آ جائیں. قرآن سنایا، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آگے آ جائیں. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے نعرہ تکبیر. سیدی مرشدی سلمان قادری، حافظ سلمان قادری ماشاءاللہ بہت پیاری آواز میں انہوں نے پارا سنایا تھا، قرآن سنایا. حافظ احمد رضا قادری، حافظ احمد رضا ماشاءاللہ جب سے یہاں پروگرام اسٹارٹ کیا ہم نے جب سے ماشاءاللہ قرآن سنا رہے ہمارے، اور میرے بھائیے بھی ہے. اب آر بھی بناؤ نا بھائی، آر کا گھر پہ لے جاؤ گے. مولانا حافظ رضا جامی صاحب نے ماشاءاللہ 18 دن تک تفسیر قرآن بیان کی تھی. آئی صاحب مولانا حافظ رضا جامی صاحب نے تفسیر قرآن بیان کی تھی. تو آئی صاحب یہ بھی آئی صاحب سبحان اللہ. فیصل بھائی کو اظہار خیال فرمائیں گے، اس کے بعد سلام. فیصل بھائی اظہار خیال فرمائیں گے، اس کے بعد سلام اور نیاز تقسیم کی جائے گی. آپ کے لیے شربت کا اہتمام بھی رکھا گیا ہے اور نیاز کا اہتمام بھی رکھا گیا ہے شیرنی کا. تو انشاءاللہ فیصل بھائی کو اظہار خیال فرمائیں گے. ہم رضا فاؤنڈیشن اسکول اور شہید فاروق کبیر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 18 روزہ ختم قرآن کا اہتمام کیا گیا، جس میں فرحان بھائی ہمارے ساتھ جماعت اہل سنت پاکستان یاری ٹاؤن سے انہوں نے بہت ہر سال محنت کرتے ہیں. اس سال بھی انہوں نے ماشاءاللہ کوئی اچھی رنگا رنگ محفل کا اہتمام کیا ماشاءاللہ، جس میں ہمارے بہت ہی محسن ہمارے والد صاحب کے دوست بھائی ہمیں اپنے بچوں کی طرح مانتے ہیں.
हाजी अनिल तैयब साहब, हम इनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आज हमारी वालिद का साहब की रियाद इन्होंने याद ताज़ा कर दी। और वाकई मेरे वालिद साहब हमेशा शबीने का इत्माम करते थे, इसमें हाजी साहब तशरीफ लाते थे और हाजी साहब के साथ लोग भी होते थे माशाल्लाह। तो आज भी हाजी साहब ने अपने साथ लोगों को भी लेकर आए, माशाल्लाह में खुशी हुई। हम तहे दिल से तमाम हाज़रीन, तमाम सामीन और हाफिज़ कुरान आसिफ भाई सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी तरह के काम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन, मुकम्मल वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय ज़रूर दिया करें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।